اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 22۔ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ امیر مصر کے سوا ایسی حرکت کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے۔ قصر خلافت میں یہی شور و بپا تھا کہ عرارہ کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا۔ محل کے کونے کونے کی تلاشی کی جا چکی تھی۔ محافظ دستہ کمانداروں کے عطاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا کوئی معمولی واردات نہیں تھی، اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ محل کے پچھواڑے سے ایک رسہ بھی لٹک رہا تھا۔ زمین پر پاؤں کے نشان بھی تھے، جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں ختم ہو گئے تھے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسی سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عرارہ اس پر دل و جان چھڑکتی تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے، رجب نے اعلیٰ سے کہا۔ قصر خلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ اس کے سوا کوئی بھی ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے جو ہی عرارہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی، اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا اور ہر کسی سے کہا تھا، یہ سلطان ایوبی کا کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلیٰ حکام سے ادنیٰ ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ خلیفہ اعلیٰ کے کان میں پڑے تو اس نے ذرا بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ تو پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شیدائی ہے۔ عرارہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حرم کی 4 لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اسے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل دور 3 شتر سوار قاہرہ کی طرف خرامہ آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کے گشت سنتری تھے۔ مصر کے سپاہی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تخریب کاروں کی سرگرمیاں روکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی ہیں۔ اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، خطرہ پوری طرح ٹل نہیں تھا۔ اس فوج کے کمانڈار، عہدیدار اور سپاہی تجربہ کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی مخالفین نے صلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا۔ ان کی جاسوسوں کو وہ پناہ، اڈہ اور مدد مہیا کیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور اور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے۔ ان کے گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ وہ 3 شتر سوار تھے۔ انہی دستوں کے گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کی پہاڑیوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں کسی عورت کی آہ و زاری سنائی دی، مردانہ آوازیں بھی سنائی دیں۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جس کی دوسری طرف آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی تھے۔ 4 سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی نے اسے پکڑ لیا اور اسے بازو میں دبوچ کر اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گناہگار نہ کرو۔ دیوتاؤں کا قہر ہمیں جلا ڈالے گا یا ہمیں پتھر بنا دے گا۔ میں مسلمان ہوں، لڑکی نے چلا کر کہا، تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کرا دوں گی۔ تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں، ایک حبشی نے اسے کہا، اب تم اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اب جو کوئی تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا
اسے صحرا کی ریت دلا کر رخ کر دے گی۔ ایک حبشی نے دوسرے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں نہ رکو، مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے۔ اسے باندھا ہوئے چلتے اور شام سے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے تھے؟ حبشی نے جواب دیا، ہم ساری رات کی جاگے ہوئے نہیں تھے۔ اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک اس کی پیٹھ میں ایک تیر اتر گیا۔ اس کی گرفت لڑکی سے ڈھیلی ہو گئی۔ لڑکی اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی تو دوسرے آدمی نے اسے پکڑ کر گھسیٹا اور گھوڑوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک اور تیر آیا جو ایک آدمی کی گردن میں لگا۔ وہ آدمی بری طرح تڑپنے لگا۔ جس آدمی نے لڑکی کو پکڑا تھا وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر لڑکی اور گھوڑے کو نشیبی جگہ لے گیا جو بالکل قریب تھی۔ ایک حبشی اور بھی رہ گیا تھا، وہ بھی دوڑ کر نشیب میں اتر گیا۔ یہ تیر اس شتر سوار سنتری نے چلائے تھے جو چٹان پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے بعد میں جو بیان دیا اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے نام سے ڈر گیا تھا، لیکن لڑکی نے جب یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں تو سنتری کا ایمان بیدار ہو گیا۔ لڑکی نے جب خلیفہ کا نام لیا تو سنتری سمجھ گیا کہ یہ حرم کی لڑکی ہے۔ اس کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کی ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ یہ معمولی درجے کی لڑکی نہیں۔ اسے اغوا کیا جا رہا ہے اور اسے سوڈان میں لے جا کر فروخت کیا جائے گا۔ سنتری کو یہ معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں بعد سوڈانی حبشیوں کا ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ فوج کو سلطان ایوبی نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے 1 درجن آدمیوں کے قتل کی بھی اجازت تھی۔ سنتری نے یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس نے 2 تیر چلائے اور 2 حبشی مار ڈالے۔ اس نے غلطی یہ کی کہ باقی 2 حبشیوں کو پکڑنے کے لیے نیچے اتر آیا۔ اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بردہ فروشوں کا تعاقب کرنا ہے۔ وہ تینوں اونٹوں کو دوڑاتے دوسری طرف گئے مگر انہیں چٹان کا چکر کاٹ کر جانا پڑا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اونٹ گھوڑے کا تعاقب کر سکتا ہے یا نہیں۔ ان تینوں میں سے تیر کمان صرف اسی سنتری کے پاس تھا، باقی 2 کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ وہ اس جگہ پہنچے جہاں لڑکی اور حبشیوں کو دیکھا گیا تھا تو وہاں 2 لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سوڈانی حبشی لڑکی کو بھی لے گئے اور اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے گھوڑوں کو بھی۔ شتر سواروں نے تعاقب میں اونٹ دوڑائے لیکن وہ ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ تھا، راستہ گھومتا اور مڑتا تھا۔ انہیں بھاگے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دے رہے تھے جو دور ہوتے گئے اور خاموش ہو گئے۔ شتر سواروں نے دونوں لاشیں اونٹوں پر لادیں اور واپس آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لاشیں کس کی ہیں۔ یہ عام قسم کی بردہ فروشوں کی بھی ہو سکتی تھیں۔ انہیں اٹھانا لازمی نہ تھا، لیکن لڑکی خلیفہ کی معلوم ہوتی تھی، اس لیے لاشیں اٹھانا ضروری سمجھا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اغوا کرنے والے کون ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس کے مشیر و معتمد بیٹھے تھے، یہ اس کے دوست بھی تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھا کرتا تھا۔ وہ کبھی جذباتی نہیں ہوا کرتا تھا، وہ غصہ پی جایا کرتا تھا اور ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھ کر سوچا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات نے بھی اسے آزمایا تھا جن میں جابر جنگجو بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ محاصروں میں بھی لڑا تھا اور اس حال میں بھی محاصرے میں رہا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ قلعے میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ رہا تھا اور سپاہیوں کی ترکش بھی خالی ہو گئے تھے۔ اس کے سپاہی اس انتظار میں تھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر انہیں اس اذیت اور موت سے بچا لے گا، لیکن سلطان ایوبی نے صرف اپنا حوصلہ ہی محفوظ نہ رکھا بلکہ سپاہیوں میں بھی نئی روح پھونک دی۔ مگر اس روز سلطان ایوبی کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا تھا۔ چہرے پر غصہ بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ اس کے نائب سالار الناصر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں مصروف ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کروائی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پیغام بلکہ دھمکی قاصد کی زبانی بھیجی ہے۔ وہ مجھے بلا لیتا، میرے ساتھ براہ راست بات کرتا۔ میں پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجیے، بہاؤالدین شہزاد نے کہا۔ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خود بھی اسے اس کا نام نکلوا دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام لگایا
کہ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے، انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ سلطان ایوبی نے عیسیٰ قاری فقیہ سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو کہ آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور اس سے بات کریں۔ الناصر نے کہا، اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قوم کی عزت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا، خصوصاً اس صورتحال میں جب حالات جنگی ہیں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی موجود ہے۔ میں تو جہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھیں اور اس کے محل کے اخراجات کم کر دیں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، خدا ذوالجلال مجھے اس ذلت سے بھی بچا لے گا۔ دربان اندر آیا، سب نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا، سیرا کی گشتی دستے کا کمانڈار اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، وہ سوڈانیوں کی لاشیں لائے ہیں۔ صاحب نے دربان کی مداخلت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اس وقت سلطان ایوبی بڑے ہی اہم اور خفیہ اجلاس میں مصروف تھا، لیکن سلطان نے دربان سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی اس سے کوئی ملنے آئے وہ اسے اطلاع دے، اور اگر رات اسے جگانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً جگا لے۔ سلطان کوئی بات اور کوئی ملاقات التوا میں نہیں ڈالا کرتا تھا۔ عہدیدار اندر آیا، اس کا چہرہ گرد سے ہٹا ہوا اور تھکا تھکا نظر آتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بٹھایا اور دربان سے کہا کہ اس کے لیے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ اس کے گشتی سنتریوں نے 4 سوڈانی حبشیوں سے ایک مغویہ لڑکی کو چھڑانے کی کوشش میں 2 کو تیروں سے مار ڈالا ہے اور وہ لڑکی کو اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ سنتریوں کے بیان کے مطابق لڑکی خانہ بدوشوں یا کسی عام گھرانے کی نہیں تھی، وہ بہت ہی امیر لگتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، خدا ذوالجلال میری مدد کو آ گیا ہے۔ وہ باہر نکل گئے، کمرے میں بیٹھے ہوئے سب حاکم اس کے پیچھے چلے گئے۔ باہر زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک لاش پیٹ کے بال تھی، اس کے پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا، دوسری لاش کی گردن میں تیر پیوست تھا۔ پاس 3 سپاہی کھڑے تھے، انہوں نے میری مصر کو، جو ان کا سالار اعلیٰ بھی تھا، شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ فوجی انداز سے سلام کر کے پیچھے پرے ہٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے ان کے سلام کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ان سے ہاتھ ملایا اور کہا، یہ شکار کہاں سے مار لائے ہو مومنو؟ اس سنتری نے جس نے چٹان سے تیر چلا کر 2 آدمی کو مارا تھا، سلطان ایوبی کو سارا واقعہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خلیفہ کی ہی ہو؟ سلطان ایوبی نے اپنے مشیروں سے پوچھا۔ معلوم یہی ہوتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ ان کے خنجر دیکھیے۔ اس نے 2 خنجر سلطان ایوبی کو دکھائے۔ جس وقت سپاہی واقعہ سنا رہا تھا، علی بن سفیان لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ انہوں نے سوڈان کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا، کپڑوں کے اندر ان کے کمر بند تھے جن کے ساتھ ایک ایک خنجر تھا۔ یہ خلیفہ کے حفاظتی دستے کی خاص شناختی خنجر تھے۔ ان کے دستوں پر قصر خلافت کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر انہوں نے یہ خنجر چوری نہیں کیے تو یہ دونوں قصر خلافت کے حفاظتی دستے کے سپاہی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی وہی ہے جو خلیفہ کے حرم سے اغوا ہوئی ہے اور اغوا کرنے والے خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں۔ لاشیں اٹھواؤ اور خلیفہ کے پاس لے چلو، سلطان ایوبی نے کہا۔ پہلے یقین کر لیا جائے کہ یہ واقعی خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں، علی بن سفیان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ علی بن سفیان کے ساتھ قصر خلافت کا ایک کمانڈار آ گیا۔ اسے دونوں لاشیں دکھائی گئیں، اس نے فوراً پہچان لیا اور کہا، یہ دونوں محافظ دستے کے سپاہی ہیں، گزشتہ 3 روز سے چھٹی پر تھے۔ ان کی چھٹی 7 دن رہتی تھی۔ کوئی اور سپاہی بھی چھٹی پر ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ 2 اور ہیں۔ کیا وہ ان کے ساتھ چھٹی پر گئے تھے؟ اکٹھے گئے تھے، کمانڈار نے جواب دیا اور ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے کہا، یہ سوڈان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو خون خواری میں مشہور ہے۔ ان میں فرعونوں کے وقت کی کچھ رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ قبیلہ ہر 3 سال بعد ایک جشن مناتا ہے۔ یہ ایک میلہ ہوتا ہے جو 3 دن اور 3 راتیں رہتا ہے۔ 3 دن ایسے مقرر کرتے ہیں کہ چوتھی رات چاند پورا ہوتا ہے۔ میلے میں وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کا اس قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف عیاشی کے لیے جاتے ہیں۔ میلے میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ منڈی لگتی ہے۔ اس میلے سے 1 ماہ پہلے ہی ارد گرد بلکہ قاہرہ تک کے لوگ جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں ہوشیار اور چوکس ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیتے۔ ان دنوں
خانہ بدوش بھی اس علاقے سے دور چلے جاتے ہیں۔ لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں اور اس میلے میں فروخت ہو جاتی ہیں۔ یہ چاروں سوڈانی اسی میلے کے لیے چھٹی پر گئے تھے۔ میلہ 3 روز بعد شروع ہو رہا تھا۔ کیا ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کے حرم کی لڑکی انہوں نے اغوا کی ہوگی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کماندار نے جواب دیا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں میں اس قبیلے کے لوگ جان کا خطرہ مول لے کر بھی لڑکیاں اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خون خوار اتنے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے وارث میلے میں چلے جائیں اور اپنی لڑکی لینے کی کوشش کریں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے گاہکوں میں مصر کے امیر، وزیر اور حاکم بھی ہوتے ہیں۔ میلے میں ایسے قہوہ خانے بھی کھل جاتے ہیں جہاں جوا، شراب اور عورت کی شدائی دولت لٹاتے ہیں۔ اس جشن کی آخری رات بڑی پر اسرار ہوتی ہے۔ کسی خفیہ جگہ ایک نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لڑکی کو کہاں اور کس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کام ان کا ایک مذہبی پیشوا، جسے حبشی خدا بھی کہتے ہیں، کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے خاص آدمی اور 4-5 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو لڑکی کا کٹا ہوا سر اور خون دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھ کر یہ قبیلہ پاگلوں کی طرح ناچتا اور شراب پیتا ہے۔ ادھر خلیفہ کی محل میں خلیفہ نے محافظ دستے کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تمام تر محافظ دستہ دھوپ میں کھڑا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اس دستے کو صبح کا کھڑا کیا گیا تھا۔ کمانداروں اور عہدیداروں کو نہ کھانے کی اجازت دی گئی تھی، نہ پانی پینے کی۔ رجب بار بار آتا اور اعلان کرتا تھا کہ لڑکی محافظوں کی مدد کے بغیر اغوا نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس کسی نے اغوا میں مدد دی ہے وہ سامنے آ جائے، ورنہ تمہیں یہیں بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے گا۔ اگر لڑکی خود باہر گئی ہوتی تو تم میں سے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھی ہوتی۔ ان دھمکیوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ خلیفہ رجب کو ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے رجب سے کہا تھا، مجھے لڑکی کا افسوس نہیں، پریشانی یہ ہے کہ جو اتنے کڑے پہرے سے لڑکی کو اغوا کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ ثبوت چاہیے کہ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب نے ہی اغوا کا بہتان سلطان ایوبی کے ساتھ تھوپا تھا، مگر خلیفہ اسے کہہ رہا تھا کہ ثبوت لاؤ۔ رجب ثبوت کہاں سے لاتا؟ اس کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر محافظ دستے کے سامنے گیا۔ غصے سے وہ بولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار دی ہوئی دھمکی ایک بار پھر دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر کھڑے سنتریوں نے دروازے کھول دیے اور اعلان کیا، امیر مصر تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے دروازے سے سلطان ایوبی کا گھوڑا داخل ہوا۔ اس کے آگے وہ محافظ سواروں کے گھوڑے تھے۔ 8 سوار پیچھے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں تھا۔ ان کے پیچھے سلطان ایوبی کے حاکم اور مشیر تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا۔ رجب نے خلیفہ کو اطلاع بھیج دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ سب نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کے جلوس کے پیچھے 4 پہیوں والی ایک گاڑی تھی، جس کے آگے 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ گاڑی پر 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک سیدھی اور ایک دوسری الٹی۔ تیر ابھی تک لاشوں میں اترے ہوئے تھے۔ ان لاشوں کے ساتھ وہ 3 شتر سوار تھے جنہوں نے ان حبشیوں کو مارا تھا۔ خلیفہ باہر آ گیا۔ سلطان ایوبی اور اس کے تمام سوار گھوڑوں سے اترے۔ سلطان ایوبی نے اسی احترام سے خلیفہ کو سلام کیا جس احترام کا وہ حقدار تھا۔ جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور ہاتھ چوما۔ مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا کہ میں آپ کے حرم کی لڑکی واپس کر دوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں آپ کے 2 محافظوں کی لاشیں لایا ہوں۔ یہ لاشیں مجھے بے گناہ ثابت کر دیں گی، اور میں حضور اقدس میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی آپ کی فوج کا سپاہی نہیں ہے۔ جس خلافت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس کا بھیجا ہوا ہے۔ خلیفہ نے صلاح الدین ایوبی کے تیور بھانپ لیے۔ اس فاطمی خلیفہ کا ضمیر گناہوں کے بوجھ سے گرا رہا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے باروق اور پرجلال شخصیت کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی، اندر آ جاؤ، میری حیثیت ابھی ملزم کی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے ابھی صفائی پیش کرنی ہے کہ میں اغوا کا ملزم نہیں ہوں۔ خدا ذوالجلال نے میری مدد فرمائی ہے اور 2 لاشیں بھیجی ہیں۔ یہ لاشیں بولیں گی نہیں۔ ان کی خاموشی اور ان میں اترے ہوئے تیر گواہی دیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اس جرم کا مجرم نہیں ہے جو قصر خلافت میں سرزد ہوا ہے۔ میں جب تک اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر لوں گا
اندر نہیں جاؤں گا۔ وہ لاشوں کی طرف چل پڑا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، السلام، خدا حافظ۔